بعض لوگ قرآن پاک دی آیتاں دا غلط ترجمہ کر کے غلط معنی بیان کر کے ایویں آدھے کولوں رلا ملا کے تو لوکاں نوں پریشان کرن دی تے لوکاں نوں گمراہ کرن دی کوشش کردے نے۔ میں تانوں ایک مثال دینا، ایویں ایڈی جلدی گلاں چ نہ آ جایا کرو۔ مثال چلو ایک نہیں دو مثالاں لے لو۔ پہلی مثال تھوڑی جی ذرا مختصر جی ہے، بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے مدد مانگو۔ بھئی اللہ کو ہی مدد منگنی ہے، وہ گل بھی ایویں ہی ہے، پر تھوڑا جا قرآن پاک ہور بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک ادھی آیت، ایک ادھی حدیث، ادھا جملہ، دو لفظ پڑھ کے تو لوکاں نوں خراب کر دینے ہیں، کوئی دھیان نہیں کردے بھی قرآن پاک چ اسے قرآن پاک دے اندر دوسرے پارے چ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والےو صبر تے نماز کولوں مدد چاہو۔ وہ پہلے پارے چ تے سورۃ فاتحہ چ ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے اگے فرما رہا ہے بھی استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تے ظاہر ہے اسی تے قرآن نوں منن والے ہیں، دونوں چیزاں سچیاں نے، سورۃ فاتحہ والی آیت بھی سچی ہے تے اے بھی سچی ہے۔ اصل مسئلہ ہے بھی صبر تے نماز والی مدد بھی اللہ دی مدد ہی ہے۔ ایویں جڑی اللہ دے ولی کول مدد منگنا ہے یا اللہ دے نبی کول مدد منگنا ہے یا رب دے فرشتے مدد کردے نے، جنگ بدر وچ آئے، جنگ حنین وچ آئے، او اے بھی رب دی مدد ہی ہے، کیوں آدھے کولوں تو مدد کردا کوئی نہیں، اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال کردے نے۔ تے جدوں صبر تے نماز مدد دے سکدے نے تے اللہ دا نبی بھی مدد دے سکدا ہے۔ ہن میں تانوں دوجی مثال دینا، مطلب کیویں لوگاں نوں آدھے گیڑے چ لے آندے نے، کیویں لوگاں نوں خراب کردے نے تے کیویں غلط ترجمے تے غلط ایک پاسا وکھا دیتا، تصویر دا ایک رخ وکھا دیتا، ایک شے وکھا دیتی، دوئی جناب بغل چ رکھی، پتہ نہ لگن دیتا، اگلا بندہ سمجھدا او ہو جی میں تے بڑا نبی معاذ اللہ وہ تو چلے گئے۔ ایک بندہ کہندا جڑا بندہ قبر چلا گیا وہ کتھوں زندہ ہو سکدا ہے؟ انہوں کسی نے پڑھایا ہویا سی، مسلمان ہے۔ میں کہ یار قرآن پاک تے فرماندا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، بھی شہید زندہ ہے، اوے انہوں مردہ آکھو بھی نہ، وہ ہے ہی زندہ۔ آخے قرآن پاک وچ ہے؟ میں کہا ہے، آخے بھی کھاؤ، یعنی مسلمان انہوں پڑھان والے نے اینا کو تلکا دیتا، پڑھا دیتا، انہوں اینا گول کر دیتا بھی انہوں یہ بھی نہیں پتا بھی شہید زندہ ہے، حالانکہ کڈا مشہور و معروف ہے جملہ تے آیت اے فرمان ہے تے، لیکن بس گل ہوئی ہے نا بھی لوگاں دے چکر چ آ جانا تے بھائی کسے چنگے تگڑے سنی عالم دین دے قدمیں چ بیعت کرو، کلا مولوی نہ کیتی کرو، کسے چنگے اللہ دے بندے کول بیٹھ کے تے قرآن پڑھیا کرو، سیکھیا کرو، کوئی رولا بن جاوے، کوئی گل کر دے تے کسی عالم دین کول آ گئے، کسی عاشق رسول عالم دین کول آ گئے، بھیا مینوں فلانا بندہ ہی آندا ہے تے اندا کی مطلب ہے، تاکہ انہوں اندازہ ہوئے گا، وہ بھی دسن گے بھی انج نہیں گل انج ہے۔ ہن ذرا مثال سنو، قرآن پاک دے اندر جڑا 12واں پارہ ہے سورہ یوسف ہے، بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کولوں حضرت یوسف دے بھائی حضرت یعقوب کولوں گلاں جناب کر کے تے عرض کر کے جی اسی جانا ہے جی باغ دی سیر کرنی ہے جی، ذرا کھیڈنا ہے تے ذرا بھائی ہے ساڈا تے چلو جی، فرمایا بھی ٹھیک ہے لے جاؤ۔ انہوں دا ارادہ تو کچھ اور سی، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھرا آپ نوں لے گئے، لے کے تے جا کے کنویں سٹ کے تے واپس آ گئے۔ جدوں واپس آئے تے ہن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے جا کے عرض کر دیں جی اسی جی سان تو جی پتہ نہیں لگیا جی اسی تے کھیڈدے پھردے آئے تے بس وہ جی بھیڑیا کھا گیا۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بھئی داڑیاں جاناں نے کوئی معاملہ تیار کر لیا تے تسی ہن بس چلو صبر اچھا ہے۔ ہن ایتھے آندے نے ویکھو جی اللہ دے نبی نوں جے کچھ پتہ ہوندی کوئی علم ہوندا تے حضرت یعقوب بھی تے نبی آن مڑ دس دیندے، اوے اس ٹائم انہاں دا چپ رہنا کوئی حکمت سی، کوئی وجہ سی۔ ہن ویکھو نا آپ اس ٹائم خاموش رہے تے کئیاں اللہ انہاں نوں ہدایت دے بھی کئیاں ویلیاں بنا لیا جی وہ اللہ دے نبی نوں پتہ ہوندا تے ہی ہو جاندا، وہ پتہ نہیں آ تے تاں آپ نہیں بولے۔ میں کہا بھائی اوہیو قرآن پاک ہے، اوہیو واقعہ، اوہیو صورت ہے، ذرا ہور بھی قرآن سارے دا سارا بھی پڑھ لیا کرو، جتھے آدھا مطلب آندا ہے اوتھے پڑھ لیندے نے۔ کوئی بندہ حدیث پاک پڑھن چلا گیا تو آخے سنا بھئی، انہوں نے ساریاں حدیثاں بڑیاں شان والیاں، انہوں نے کہا کوئی چوکھی چنگی بھی لگی، انہوں نے کہا جی ایک حدیث بہت چنگی لگی، انہوں نے کہا جی کی، انہوں نے حضور فرمایا مومن مٹھا ہے تو مٹھے نوں پسند کردا ہے۔ بھئی ساریاں حدیثاں سونیاں نے، یہ جڑی آدھے مطلب دی ہے
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਐਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਉਹੀਓ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਭਾਈ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ਕੋਲ, ਤੇ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, कुरान पाक फरमांदा है, सूरा यूसुफ है, आयत नंबर 94 है। हजरत याकूब फरमाते हैं, काला अबूहुम, कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है, काला अबूहुम इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफ, मैनू लगता है एवें है जिवें जनाब यूसुफ की खुशबू आ रही है, मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ जनाब यूसुफ की कमीज़ की। यानी वेखो भी ये हजूर बाबा जी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ते बैठे कनान विच ते कमीज़ चली है मिस्र चों, ये भी तो कुरान पाक ही है। किथे अच्छा जी खुशबू है वो इन्नी तेज है कि जनाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता लग गई है। और कमीज का भी कोई कमाल हो सकता है, कोई आखे जी वो जो जन्नती कमीज थी जी, वो जो हजरत इब्राहिम वाली थी जी, वो जी जन्नत से आई थी वगैरह वगैरह, वो ही कमीज कुएं में पहनाई गई, ठीक है वो भाई गल हो सी, जन्नत का भी कमाल हो सी, लेकिन वो होर किसी को क्यों नहीं आई जी होर भी तो घर वाले नाल। कुरान पाक पढ़ दो, लौला तुफन्निदून, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਇਨਮਾ ਅਨਾ ਬਸ਼ਰੁ ਮਿਸਲੁਕੁਮ, ਕੁਲ ਇਨਮਾ ਅਨਾ ਬਸ਼ਰੁ ਮਿਸਲੁਕੁਮ, ਕਹਿ ਦੋ ਬਸ਼ਰ ਹੈ ਬਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਖਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ भी कुरान दूसरी जगह पे भी इरशाद फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये नहीं पढ़ते हुजूर भी इरशाद फरमाया अय्युकुम मिसली। ते भाईया सारा कुरान पढ़ो, सारियां हदीसां पढ़ो, ना लोकां नूं तिलकाओ।